السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول دلوں کی بات کی کیس نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عمار صبح جلدی اٹھتا ہے اور ناشتہ کر کے جاوید داجی کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہ آج کیارا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتا تھا۔ وہ جاوید داجی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں داجی اور دی جان بیٹھے ہوئے تھے۔ جاوید داجی اخبار پڑھ رہے تھے اور کلثوم دی جان سویٹر بن رہی تھی۔ عمار ان دونوں کو سلام کرتا ہے۔ داجی اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہتے ہیں، جس پر وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ رانی آ کر عمار کو جوس دیتی ہے، جسے وہ اس سے لے کر پینے لگتا ہے۔ داجی اپنا اخبار سائیڈ پر رکھ کر عمار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور بتاؤ برخوردار، آج اتنی صبح ہی اپنا چہرہ دکھا دیا۔ جاوید، کیوں تنگ کرتے ہیں بچے کو؟ ہاں بالکل دی جان، انہیں اور دادا جی کو تو پتہ نہیں مجھ سے کیا بیر ہے، میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں دونوں۔ جلدی اٹھو تو بھی ہوش نہیں اور لیٹ اٹھو تو بھی سکون نہیں۔ برخوردار، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ عمار بھی ان کی بات سن کر مسکرا دیتا ہے۔ داجی، میں کیارا کو شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دو۔ ارے میرے شیر، بیوی ہے وہ تمہاری، لے جاؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل بیٹا، تمہارے داجی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں رانی کو کہہ کر بلواتی ہوں۔ رانی؟ جی بیبی جی۔ جاؤ اور کیارا کو بلا لاؤ۔ جی۔ رانی اوپر کیارا کو بلانے آتی ہے۔ 3-4 بار دروازہ ناک کرنے کے بعد جب رانی کو اندر سے آواز نہیں آتی تو اسے لگتا ہے کہ کیارا بی بی واش روم میں ہوں گی، ورنہ وہ ہمیشہ جلدی جواب دے دیتی تھی۔ اسی لیے وہ اندر داخل ہو جاتی ہے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے اور وہ جلدی سے نیچے کیارا کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اسے آوازیں دیتی ہے۔ کیارا کی حالت دیکھ کر رانی بہت ڈر جاتی ہے۔ اس کے ناک اور منہ سے نکلتا خون رانی کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رانی جلدی سے اٹھ کر نیچے آتی ہے اور دوڑتی ہوئی نیچے آتی ہے۔ اس کی سانس بری طرح پھول گئی تھی۔ شاید کیارا کی حالت دیکھ کر، رانی کو یوں گھبراتے دیکھ کر وہ تینوں بھی گھبرا جاتے ہیں۔ کیا ہوا رانی؟ کلثوم بیگم جلدی سے رانی سے پوچھتی ہیں۔ وہ کیارا بی بی، رانی یہ کہہ کر رونے لگتی ہے۔ اسے بہت خوف آ رہا تھا، اس میں ہمت ہی نہیں تھی بتانے کی۔ عمار اس کی بات سن کر جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوڑ کر اوپر کیارا کے روم میں جاتا ہے۔ پیچھے داجی اور دی جان بھی جلدی سے جاتے ہیں۔ عمار کمرے سے اندر داخل ہوتا ہے تو اندر کا منظر دیکھ کر جیسے اس کی دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، اس سے اس کا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ داجی اور دی جان بھی سب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ عمار، دیکھو نا کیا ہوا ہے۔ داجی جلدی سے عمار کو ہوش دلواتے ہیں۔ عمار جلدی سے کیارا کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے۔ کیارا آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ عمار اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہے، لیکن اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کرتا ہے، جو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ وہ اسے جلدی سے اٹھا کر نیچے کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ داجی اور دی جان بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ جب تک وہ کیارا کو اٹھائے لیونگ ایریا میں پہنچتا ہے، دادا جی اور بی جان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو داجی اور دی جان کے پاس وقت بتانے آئے تھے، مگر کیارا کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سب ہی عمار اور کیارا کے ساتھ ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ کیارا کو ایمرجنسی میں لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے عمار کو باہر رکنے کا ہی کہا تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ کیارا کے پاس اندر ہی چلا جاتا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر روم سے باہر نکلتے ہیں۔ عمار جلدی سے ان کی طرف بڑھتا ہے اور کیارا کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ مسٹر عمار؟ جی ڈاکٹر، کیارا کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ ہمیں ان کی رپورٹس آنے کا انتظار کرنا ہوگا، تبھی میں آپ کو سب صحیح سے بتا سکوں گا، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ سب بہت خطرناک ہے۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صحیح سے بتائیں نا، کیا ہوا ہے اسے؟ یہ تو رپورٹس آنے کے بعد ہی کنفرم ہوگا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انہیں کینسر ہے۔ عمار ڈاکٹر کی بات سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیارا کو کینسر؟ باقی سب بھی اس صورتحال سے پریشان ہو جاتے ہیں۔
کیارا کو روم میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ عمار ان چاروں کو زبردستی گھر بھیج دیتا ہے کہ وہ اس کا دھیان رکھ لے گا، جس پر وہ بھی اسے بعد میں آنے کا کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ عمار اندر روم میں کیارا کے پاس آ جاتا ہے۔ کیارا کو آکسیجن ماسک اور ڈرپس لگے ہوئے تھے۔ اس کو ایسے دیکھ کر عمار کے دل میں ٹھیس سی اٹھتی ہے۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے۔ مجھے میری غلطیوں کی اتنی بڑی سزا مت دینا کیارا، میں تو ابھی تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جانا پلیز۔ تھوڑی دیر بعد عمار ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ مسٹر عمار، ہمیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، آپ کی مسز کو کینسر ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے پاس بچنے کے چانسز صرف 10 سے 15% ہیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے بالکل ٹھیک تھی، اسے تو کوئی درد بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں مسٹر عمار کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، انہیں یہ سب محسوس نہیں ہوا جلدی، مگر کینسر ان کے اندر پھیلتا ہی چلا گیا ہے، اور اب ایک دم سے ہی ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ عمار یہ سب سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سب کا علاج کیا ہے ڈاکٹر؟ آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ دیکھیں مسٹر عمار، ان کے بچنے کے چانسز صرف 10 سے 15% ہیں، ہم ان کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ وہ بے شک ابھی ہوش میں آ جائیں، نارمل بیہیو کریں، لیکن کینسر ان کے اندر پھیل کر انہیں موت کے دہانے پر پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، عمار اپنی روبدار آواز میں ڈاکٹر سے کہتا ہے۔ وہ یہاں اس کا علاج نہیں تھا کروانا چاہتا، جہاں اس کی زندگی کی گارنٹی ہی نہیں۔ اب عمار نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ عمار ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتا ہے۔ سامنے ہی باہر اظہر کھڑا تھا۔ کیا بات ہوئی ڈاکٹر سے؟ تم ایک دن بعد کی میری اور کیارا کی دبئی کی فلائٹ بک کراؤ، میں کیارا کا ٹریٹمنٹ وہاں سے کرواؤں گا۔ اوکے۔ اظہر کے وہاں سے جانے کے بعد عمار رائل کو کال کرتا ہے اور اسے اپنے آنے کی انفارمیشن دیتا ہے، جس پر رائل اس کی سیکیورٹی تیار کرواتا ہے اور وہاں کے معاملات سنبھالتا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول دلوں کی بات بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔